لیکن بعض لوگوں کو معراج پر اشکال ہوتا ہے اور بعض لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے بلکہ معراج خواب میں ہوا تھا۔ اس کے لیے جو ہے دلیل بھی دیتے ہیں۔ تو پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وما جعلنا الرؤیا التي فرمایا ہے، اور رؤیا عربی میں خواب کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے یعنی یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا تھا کہ اے میرے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں کو اپنا خواب مت بتانا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے خواب کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رؤیا کا معنی خواب ہوتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائی سے کرنے سے منع کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خواب کے لیے جو ورڈ استعمال کیا ہے، جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ رؤیا استعمال کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جب معراج کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو یہاں بھی رؤیا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لہذا معراج خواب میں ہوا تھا۔ پہلی دلیل یہ دے، جبکہ اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا کا معنی عربی میں خواب کا نہیں ہوتا ہے۔ رؤیا عربی میں کہتے ہیں منظر کو، سین کو، یعنی کوئی بھی منظر ہو، کوئی سین ہو جو آپ دیکھتے ہیں، چاہے آپ خواب میں دیکھ رہے ہو یا جگہ میں دیکھ رہے ہو، اس کو بولتے ہیں رؤیا عربی میں، سین کو۔ اسی لیے آپ وہ عربی میں لکھنا ہے رآ سے، رؤیت سے۔ اسی میں عربی میں رآ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی استعمال ہوا کہیں بھی خواب کے معنی استعمال نہیں ہوا، بلکہ رآ عربی میں دیکھنے کو کہتے ہیں، اسی سے رؤیت نکلا ہے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے یہ دلیل دینا کہ رؤیا کے معنی خواب ہے، غلط ہے۔ رؤیا کے اصل معنی ہوتے ہیں سین، منظر۔ چونکہ انسان خواب میں بھی کوئی سین دیکھ رہا ہوتا ہے، خواب میں بھی کوئی منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال کیا وہاں پر۔ لہذا یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ رؤیا کا معنی خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، جس کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے اور جگہ میں کسی چیز کے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سین کو، اس منظر کو جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، اسے اور جہنم میں جو ایک درخت ہے جس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں، اسے دونوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ آزمائش کیسے بنایا ہے؟ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ جہنم میں ایک درخت ہے جو جہنم میں اگے گا اور اس کا ذائقہ اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور وہ درخت جہنم میں اگے گا۔ تو مشرکین قریش کو اشکال ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوں گی، وہاں پر جاگتے ہوئے شعلے ہوں گے جس کا انگارہ انسان اور پتھر ہوگا، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں درخت اگ جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ ان کو امپاسبل لگتا تھا، لیکن اس کو یہ یقین نہیں، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو اللہ زمین سے پیڑ اگا سکتا ہے، کیا کسی زمین کے اندر پیڑ اگانے کی صلاحیت ہے اگر اللہ اجازت نہ دے؟ کیا آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے اگر اللہ اجازت نہ دے؟ پانی میں ڈبانے کی صلاحیت ہے؟ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ لہذا جو اللہ زمین سے پیڑ اگا سکتا ہے، پودے اگا سکتا ہے، زمین کو پھاڑ کر ایک دانے سے کوپلیں نکل سکتی ہیں، اسی کوپل کو ہم توڑ کر دوبارہ زمین میں گاڑنے کی کوشش کریں گے، وہ کوپل ٹوٹ جائے گا، نہیں گاڑ پائیں گے۔ ہلکے سے ہلکے زمین میں بھی کسی دھان کے یا کسی گیہوں کے کسی بھی پودے کو ہم توڑ کر دوبارہ زمین میں گاڑنا چاہیں گے تو نہیں گڑے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی قدرت پر، اللہ کی اجازت پر، کہ وہی کوپل خود بخود زمین سے زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔
تو کیا زمین میں خود بخود اگانے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو اللہ زمین سے پودے اگا سکتا ہے، جو اللہ پانی میں رستے نکال سکتا ہے، جو اللہ آگ کو پھول بنا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جو اللہ چھری کے دھار کو ختم کر سکتا ہے، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹ سکے، تو وہ اللہ جہنم سے پیڑ کو نہیں اگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی، پانی میں کوئی مخلوق نہیں ہوتا، پھر ہم سے کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے جو پانی کے اندر رہے، تو ہمارا عقل کیا کہتا؟ ارے بھائی، سانس لینا انسان کے لیے ضروری ہے، انسان تجربہ کر کے دیکھتا پانی کے اندر بغیر کسی مشین کے وہ 1 منٹ نہیں رہ سکتا صحیح سے، تو یہ تو بہت بعید القیاس ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق پانی کے اندر رہے؟ وہ تو پانی کے اندر مچھلیاں ہیں تو ہمیں یقین ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہمیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز پر قادر ہے، جو پانی میں ایسا مخلوق پیدا کر سکتا ہے جو پانی کے اندر رہے اور پانی کے اندر ہی سانس لے، جبکہ انسان پانی کے اندر سانس نہیں لے پاتا ہے، وہ اللہ جو زمین سے پیڑ پودے اگا سکتا ہے، وہ اللہ جو پانی میں رستے نکال سکتا ہے، وہ اللہ جو پانی کے اوپر صحابہ کے گھوڑے چلا سکتا ہے، وہ اللہ جو چھری کے دھار کو ختم کر سکتا ہے، وہ اللہ جو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، پھول بنا سکتا ہے، وہ اللہ جہنم میں پیڑ بھی اگا سکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو یقین نہیں آیا اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو آزمائش بنا تمہارے لیے۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے، تمہیں میری قدرت پر یقین نہیں ہے، تو سمجھ لو تم آزمائش میں پھنس گئے۔ جس کو میری قدرت پر یقین ہوگا، میرے خدا ہونے کا یقین ہوگا، میرے خالق ہونے کا یقین ہوگا، بدیع السماوات والارض ہونے کا یقین ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پیڑ اگا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایٹماسفیئر، ہر ماحول کے اعتبار سے چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس درخت کو میں نے آزمائش بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا معراج کے واقعے کو کہ میں نے اس کو بھی آزمائش بنا دیا ہے۔ اب جس کو میری قدرت پر یقین ہوگا، جس کو میرے کریٹر ہونے پر یقین ہوگا، جس کو یقین ہوگا کہ زمین و آسمان کی ساری تدبیر میں کر رہا ہوں، ایک ایک پل کا حساب میرے پاس ہے، دھوپ کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، تمہارا سانس لینا، تمہارا چلنا پھرنا، تمام چیز میرے قبضے میں ہے۔ یدبر الامر ما فی السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کی ساری تدبیر کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا روٹیشن، زمین و آسمان کی حرکت اور گردش اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین ہوگا تو معراج کے واقعے پر تم یقین کر لو گے، لیکن اگر تمہیں میری قدرت پر یقین نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، اگر اس بات پر یقین نہیں ہے تو معراج کے واقعے میں تمہیں یقین نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سورج گردش کر رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، ساری کائنات گردش کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، وہ بتاتا میں پیدا کرنے والا ہوں، تو وہ حرکت دے رہا ہے تو وہ حرکت روک بھی سکتا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ رؤیا کے معنی خواب نہیں ہوتا بلکہ سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک، اگر یہ خواب ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کہتا ہے بھائی اس میں کون سی نئی بات ہے، خواب تو ہم بھی دیکھتے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی آزمائش کی بات نہیں ہوتی نا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خواب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو آزمائش بتایا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقی واقعہ تھا جو سامنے والے کو یقین نہیں آ رہا ہے، اور جو یقین کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو یقین نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اللہ کی قدرت پر اسے یقین نہیں ہوگا۔